احمد شریف چودھری صاحب نے آج ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ کا اہتمام کیا تھا اور اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، صرف افغانستان کے بارے میں نہیں، صرف بھارت کے بارے میں نہیں، بلکہ انہوں نے آج خیبر پختونخوا میں جو پوست کی کاشت ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم انکشافات کیے ہیں۔ یہ انکشافات کیا ہیں؟ اس پہ ان کی جو بیک گراؤنڈ بریفنگ ہے اس میں بعد میں بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند اہم نکات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج انہوں نے یہ کیا کہا۔ انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا میں 12,000 ایکڑ پر پوست کی کاشت کی جا رہی ہے اور افغان طالبان منشیات کے اس دھندے کے سرپرست ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو افغانستان سے بڑی محبت ہے، اگر ان کو اتنی زیادہ محبت ہے تو پھر وہ ادھر ہی چلے جائیں، افغانستان ہی چلی جائیں۔ انہوں نے کہا جی افغان طالبان بھارت کے ساتھ مل کر فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اور سب سے بڑی فیک نیوز یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ نے کوئی آپس میں ایک خفیہ ایگریمنٹ کر لیا جس کے تحت امریکہ کے جو ڈرونز ہیں وہ افغانستان پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک جھوٹی خبر ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت سمندر کے راستے سے ایک فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا رہا ہے، لیکن ہم اس کو بھی ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف سال 2025 میں 1667 خارجی جو ہیں وہ مختلف آپریشنز میں مارے گئے اور ان میں 128 افغان تھے، اور پچھلے دنوں جو افغان طالبان کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اس میں ان کے 206 فوجی مارے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا غزہ فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ اور حکومت کرے گی۔ اور ان سے ایک سوال کیا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جب یہ سوال کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میرے لیے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور اب جو 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے سہیل آفریدی صاحب سے، تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے گفتگو کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں اسٹوڈیو میں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، اور سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو اگر واڈا صاحب اگر میں گفتگو کا آغاز کروں علی ظفر صاحب سے، علی ظفر صاحب 27ویں آئینی ترمیم سے گفتگو کا آغاز کریں یا یہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے گفتگو کیا ہے یہاں سے شروع کریں؟ آپ ہی بتائیں، آج میں یہ اختیار آپ کو دیتا ہوں، کہاں سے گفتگو شروع کریں؟ پہلے تو جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آئینی ترمیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے کافی اہم نکات ہیں، اور اچھا اس پر آپ سوال چلیں، اس پر ہم بات شروع کرتے ہیں ایسے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کے بارے میں کافی بات ہو رہی تھی اور 26ویں آئینی ترمیم کے فوراً بعد ہی گفتگو شروع ہو گئی تھی، لیکن حکومت کے کچھ سینئر منسٹرز جو ہیں وہ اس بارے میں کیا ہمیں بتاتے رہے، ذرا سنیے۔ آج کل 27ویں آئینی ترمیم کا بڑا شور ہے، کیا ان خبروں میں کوئی حقیقت ہے سر؟ نہیں، ابھی 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اور ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اب جی ڈی پی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف پوری توجہ دیں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں۔ کیا پارلیمنٹ میں 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے؟ یہ ساری کی ساری افواہیں ہیں۔ میں کیٹیگوریکلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم کی کوئی سجیشن، کوئی ڈسکشن کسی فورم پہ بھی زیر بحث نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو گفتگو تھی نا دونوں سینئر منسٹرز، یہ گفتگو ہے جی 2025 کی۔ پچھلے سال 22 اکتوبر 2024 کو یہ سوال میں نے کیا تھا ایک صاحب سے، ان کا بھی جواب سنیے انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ 26ویں ترمیم تو منظور ہو گئی، 27ویں بھی آ رہی ہے۔ پہلے اس ملک میں تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی، اب ترمیم ترقی ہوتی رہے گی۔ ترمیم ترقی، ٹھیک ہے سر؟ ایک اس کا مطلب ہے 26، 27، 28، جب ضرورت پڑے گی، جیسے ضرورت پڑے گی کر لے گی۔ تو یہ جو فیصل واڈا صاحب تھے انہوں نے پچھلے سال اکتوبر میں کہا تھا کہ 27ویں ترمیم آئے گی اور اس کے بعد 28ویں بھی آئے گی، انہوں نے 28ویں کا بھی اعلان کر دیا۔ تو علی ظفر صاحب، حکومت کے وزراء تو کہہ رہے تھے جی ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہوئی تو 27ویں کہاں سے آئے گی، تو لیکن آج تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب کا بھانڈا ہی پھوڑ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہ صرف یہ کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے بلکہ اس بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان سے بات کیا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو بلاول صاحب نے جو اس کے پوائنٹس بتائے ہیں یہ وہیں تک محدود رہے گی یا اس سے بھی آگے جائے گی؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے حامد میر صاحب کہ بہت افسوس کی بات، میں افسوس سے کہوں گا بلکہ، کہ یہ حکومت کے وزراء جھوٹ بولتے رہے. آپ کے پروگرام پہ، میں بھی اس پروگرام میں تھا جہاں آپ نے بڑا واضح طور پہ پوچھا تھا، اور بہت سارے پروگرام پہ حکومت کے وزراء آ کے یہ کہتے رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، تو انہوں نے بڑا کیٹیگورکلی کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں یا ہم ہو سکتا ہے آ جائے. انہوں نے کہا بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری افواہیں ہیں، اور یہ افواہیں جھوٹ پہ مبنی ہیں. اب دیکھیں کہ جب بلاول صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ پرائم منسٹر خود آئے، اور انہوں نے باقاعدہ جو مختلف شکیں تھیں جو آئینی ترمیم میں لانا چاہ رہی ہے حکومت، اس کا بھی ذکر کر دیا، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایک بار پھر عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی ہمیں سخت سے سخت مذمت کرنی چاہیے. اگر آئینی ترمیم لانی تھی یا لانا چاہتے ہیں، اوپنلی ڈسکس کریں، ڈیبیٹ ہو، اور ڈیبیٹ پھر فائنلی پارلیمنٹ میں جائے اور پھر ہم اس کی بات کریں. اب جہاں تک جو کچھ شکیں ذکر کی ہیں اس کی بات بھی کرتے چلیں. جو ذکر کیا ہے جس کا ٹویٹ میں بلاول صاحب نے، پیپلز پارٹی، آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم لے کے آئے تھے، اور اس کی وجہ 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ بہت سارے ڈکٹیٹرز نے اتنی اس میں ترامیم کر لی تھیں کہ وہ آئین 1973 کا آئین رہ ہی نہیں گیا تھا. اس میں ضیاء الحق صاحب نے بھی کی تھیں، مشرف صاحب نے بھی کی تھیں بہت ساری ترامیم. تو 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے واپس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ایک طرح سے قائم کر دی تھی، اور پریزیڈنٹ کی پاورز کم کر دی تھیں، اور پرائم منسٹر اور کابینہ کو طاقت دے دی تھی، اور ایک جتنی ڈکٹیٹوریل جو جس قسم کی شکیں تھیں وہ ختم کر دی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک پیپلز پارٹی نے اس کی بلکہ نمائندگی بھی کی تھی، اور وہ یہ تھا، اس میں جو انہوں نے کریڈٹ لیا وہ یہ تھا کہ ہم نے پروونسز کو، صوبوں کو خود اختیار کر دیا. اختیارات دینے چاہیے تھے صوبوں کو ایک فیڈریشن میں، وہ ہم نے دے دیے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک بڑا اس کو ٹرافی سمجھتے تھے پیپلز پارٹی والے. اب جو ترامیم کی ذکر ہو رہا ہے اس میں ایک تو پریزیڈنشل پاورز کو دوبارہ سے چھیڑا جا رہا ہے، NFC ایوارڈ کا پروسیجر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جو اختیارات تھے صوبوں کے جس میں ایجوکیشن ہے، جس کے اندر پاپولیشن ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. مزید بھی شاید اور اس طرح کی شکیں ہوں جس میں اختیارات صوبوں سے واپس لے کے فیڈریشن کو دیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات کہ ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. یہ سارے ایسے معاملات ہیں جس پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیا آگے ڈائریکشن لیتی ہے. وہ تو آپ کو پارٹی کی پوری بلاول صاحب نے بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 6 نومبر کو فیصلہ کرے گی. اسی لیے ہم نے آج پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہی نہیں بلایا. ہمیں پتا تھا وہ کہیں گے جی ہم تو 6 نومبر کو فیصلہ کریں گے.